السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بکھرتی قوم ملت کو اگر شر سے بچانا ہے، بکھرتی قوم ملت کو اگر شر سے بچانا ہے تو ہم سب کو فرائض اپنے بڑھ چڑھ کر نبھانا ہے۔ بزرگوں کے تجربے سے بھی ہم کو فیض پانا ہے، انہی کے علم و حکمت سے ہمیں منزل کو پانا ہے۔ ہمارے نوجوان سب قوم کی پونجی ہے، طاقت ہے، ہمارے نوجوان سب قوم کی پونجی ہے، طاقت ہے، انہی کے عزم و ہمت سے مسائل کو ہرانا ہے۔ جہاں بھی عالمان حق ہو ان کو رہنما کر دو، جہاں بھی عالمان حق ہے ان کو رہنما کر لو، انہی کی رہنمائی میں ہدایت ہم کو پانا ہے۔
جو ماں کی گود بن جائے جناب ہاجرہ جیسی، جو ماں کی گود بن جائے جناب ہاجرہ جیسی، نئی نسلوں کو پھر بے شک بلندی ہی پہ جانا ہے۔ اور آخری شفاعت میں، جوانوں تم سدھر جاؤ میری بہنوں سدھر جاؤ، جوانوں تم سدھر جاؤ میری بہنوں سدھر جاؤ، جہان رنگ بو میں پھر نیا ایک دور لانا ہے، بکھرتی قوم و ملت کو اگر شر سے بچانا ہے، تو ہم سب کو فرائض اپنے بڑھ چڑھ کر نبھانا ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، جمال پور نام کا یہ گاؤں، جہاں تقریباً 3 مہینہ پہلے جنوری کی 1 تاریخ کو بھی ایک پروگرام میرا ہوا تھا، اور سخت سردی کے باوجود آپ حضرات بھی اس پروگرام میں آئے تھے، اور بہت اچھا پروگرام ہوا۔ آج کا یہ پروگرام عید الفطر کے تہوار کے فوراً بعد رکھا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج کا پروگرام بھی بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت سکون کے ساتھ آپ نے مجھ سے پہلے بھی علماء کو سنا ہے، انشاءاللہ مجھ کو بھی سنیں گے، اور میرے بعد ہم سب کے بہت ہی بزرگ اور بنگلہ زبان کے بہت مشہور مقرر شیخ بدر الدجا ندوی حفظہ اللہ کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ آج کا یہ پروگرام مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے جو مولانا تقریر کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے مسجد کے لیے چندہ بھی کر رہے تھے، اپیل بھی کر رہے تھے۔ میں چندہ تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ حضرات بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اور تقریر کے ختم ہونے کے بعد لاسٹ میں آپ میرے ذریعے بھی اس مسجد کا ضرور کچھ نہ کچھ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، مسجد کا معاملہ ہے، آپ جو بھی اس مسجد کی تعمیر میں تعاون کریں گے انشاءاللہ وہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنے گا۔ آپ دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ پیسہ لگاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، کوئی سونا خریدتا ہے، کوئی چاندی خریدتا ہے، کوئی زمین خرید کے چھوڑ دیتا ہے۔ ان مسجدوں میں دیا جانے والا ہمارا جو بھی چندہ ہے، جو بھی تعاون ہے، دان، وہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے میرے بھائی۔ دنیا کا انویسٹمنٹ کچھ سال ہمارے کام آئے، لیکن آخرت میں کیا جانے والا انویسٹمنٹ پرماننٹ ہوگا، ہمیشہ ہمارے کام آئے گا۔ اس لیے اس کو بالکل آپ ہلکے میں مت لیجیے، اور بڑھ چڑھ کر کے جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حیثیت دی ہے، آپ ضرور اس میں حصہ لیجیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے اس گھر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے، اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بھی ایسی زندگی آج تک نہیں ملی جس میں کوئی غم نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی سمسیا نہ آئے، کوئی سنکٹ نہ آئے۔ زندگی ہے تو سمسیایں آئیں گی، پرابلمز آئیں گی۔ کوئی کتنا بھی پیسے والا ہے، کوئی بہت کروڑ پتی آدمی، کبھی نہ کبھی وہ بھی روتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی آنکھوں سے بھی آنسو آتا ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ وَاجَهَكَ وَأَبْكَى، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہنساتا بھی ہے، تمہیں رلاتا بھی ہے۔ تمہاری زندگی میں خوشی کے موقع بھی آتے ہیں،
تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بھی آتی ہے، تم اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ انجوائے بھی کرتے ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں تکلیف آ جاتی ہے، حادثہ آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تمہیں رونا پڑ جاتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ کی ذات ہی تمہیں ہنساتی ہے اور اللہ ہی تم کو رلاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ ساری زندگی سنگھرش کرتا ہے، پریشانیوں سے جوجھتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ضرور مسئلے مسائل آتے ہیں، کسی کے ساتھ کم ہے، کسی کے ساتھ زیادہ ہے، لیکن زندگی میں ہے ضرور مسئلے مسائل۔ اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں کوئی دکھ نہ آئے، کوئی سمسیا نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، ایسی زندگی دنیا میں میرے بھائی کو نہیں مل سکتی ہے۔ ایسی زندگی اگر ملے گی تو جنت میں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ حاصل کریں گے تو جنتیوں کی زبان سے نکلے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اے اللہ اس جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا میں ضرور کچھ نہ کچھ غم ہے۔ آج آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں، ہینڈسم ہیں، اسنیپ چیٹ سے فوٹو لے رہے ہیں، انسٹاگرام پہ فوٹو ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ فوٹو ڈال رہے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ آپ کے کالے کالے بال سفید ہو جائیں گے، یہ آپ کے خوبصورت چہرے پر سلوٹیں اور جھریاں پڑ جائیں گی، آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ایک دن ایسا آئے گا وہ کمزور ہو جائے گا، وہ بوڑھا ہو جائے گا، اس کی جوانی ختم ہو جائے گی، اس کی سندرتا ختم ہو جائے گی۔ آج بہت دولت ہے آپ کے پاس، بہت اونچے اونچے مقاموں میں آپ رہتے ہیں، بڑی جائیداد ہے آپ کے پاس ہے، بڑی پراپرٹی ہے آپ کے پاس۔ ایک دن آئے گا جب آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل جائے گی، آپ کی سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، اور جب وہ دن آئے گا یہ زمینیں، یہ جائیدادیں سب آپ کے وارثوں کی ہو جائیں گی اور آپ کو 2 گز زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ مارکیٹ میں کپڑا لینے جاتے ہو، بہت ناپ تول کے، بہت دیکھ بھال کے کپڑا لیتے ہو۔ غریب آدمی اپنے حساب سے کپڑا لیتا ہے، امیر آدمی اپنے حساب سے کپڑا لیتا ہے۔ کوئی بڑے برانڈڈ کا شوقین ہوتا ہے، وہ اپنی جینس کی پینٹ بھی کسی خاص برانڈ کی پہنتا ہے، وہ کرتے کا کپڑا بھی لینے جاتا ہے تو ریمنڈس کا لیتا ہے، کسی خاص برانڈ کا لیتا ہے۔ وہ برانڈڈ کرنے والوں، جس دن تمہارا انتقال ہو جائے گا تمہیں کوئی برانڈڈ کپڑا نصیب نہ ہوگا، تمہیں کفن کے معمولی کاٹن کے کپڑے میں تمہیں کفنایا جائے گا۔ کفن کا کپڑا، سفید کپڑا، اسی کفن میں غریب کو بھی کفنایا جا رہا ہے، اسی کفن میں امیر کو بھی کفنایا جا رہا ہے۔ یہ ہے تیری زندگی کی اوقات، یہ ہے تیری زندگی کی واستوکتا، یہ ہے تیری زندگی کی حقیقت۔ تو دنیا میں بڑی شان سے اپنی 4 ویلر سے چلا کرتا تھا، تیری کار میں اے سی چلا کرتی تھی، تو مئی اور جون کے مہینے میں بھی اپنی کار سے نکلتا تھا تو ایک پسینے کی بوند بھی تیرے ماتھے پہ نہیں آتی تھی، تیری گاڑی کی اے سی بہت اچھی چلا کرتی تھی۔ جب تیری شاندار گاڑی تیرے گاؤں سے نکلا کرتی تھی، گاؤں والے کہا کرتے تھے ہائے ہائے یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑی ہے، اس کے پاس فارچونر ہے، اس کے پاس اسکارپیو ہے، اس کے پاس بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں۔ او مہنگی گاڑیوں والوں، او مہنگی کاروں کے شوقین میرے بھائیوں، ایک دن آئے گا جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہاری کار کوئی اور ڈرائیو کرے گا، تمہاری گاڑیوں کو کوئی اور چلائے گا، تمہارے بنگلوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا، اور تم دوسروں کے کندھے پہ سوار ہو کے قبرستان جاؤ گے۔ اور وہ بیٹا جو بہت محبت کرتا تھا، وہ بیٹا بھی آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بیوی جو آپ کے مرنے پر بڑے آنسو بہائے گی، 4 مہینے تک عدت گزارے گی، 4 مہینہ 10 دن تک، وہ بیوی بھی 4 مہینہ عدت تو گزارے گی، آنسو تو بہائے گی، مگر وہ بیوی بھی یہ نہیں کہے گی میرے شوہر کو میرے ساتھ رہنے دو۔ وہ آپ کے مرنے کے بعد سب آپ کو قبرستان میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو 0 واٹ کا بلب جلا کے سوتے ہیں، بالکل اندھیرا ہمیں پسند نہیں، کمرے میں ہلکی سی لائٹ ضرور رکھتے ہیں میرے بھائی۔ کبھی آپ نے غور کیا جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں تو 0 واٹ کا بلب بھی نہیں ہے، وہاں تو لائٹ بلب بھی نہیں ہے،
وہاں کوئی روشنی اگر ملے گی تو آپ کو اپنے ایمان سے ملے گی، وہاں اگر کوئی روشنی ملے گی اپنے عمل سے ملے گی، اپنے کردار سے ملے گی۔ فیس بک پر آپ کو کتنے لوگوں نے لائک کیا وہاں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انسٹاگرام پر آپ ڈیجیٹل کریئٹر بن گئے، بڑی اچھی آئی ڈی بنا دی آپ نے، بڑے فالوورز ہو گئے آپ کے، بڑے فوٹوز آپ کے ڈال رہے ہیں انسٹاگرام کے اوپر، بہت لوگوں نے آپ کو فالو کر لیا ہے۔ وہ دنیا کی فین فالوئنگ کے پیچھے بھاگنے والوں، وہ دنیا میں سوشل میڈیا پر شہرت پانے والوں، وہ دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پھیلانے والوں اور ولگر فوٹو ویڈیو ڈالنے والوں، چار پیسے تو تم کما لو گے، چند پیسے تو تم کما لو گے، لیکن یہ انسٹاگرام کی آئی ڈی، یہ اسنیپ چیٹ کی آئی ڈی، یہ یوٹیوب کا چینل آپ کی قبر میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں روشنی ملے گی تو ایمان سے ملے گی، وہاں روشنی ملے گی تو عمل سے ملے گی۔ اکیلا چھوڑ کے سب لوگ چلے جائیں گے، لوگ مٹی دینے آئیں گے، ہاتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھ، انسان سے اپنی موت کے اوپر غور کرے، انسان دہل جائے گا۔ صرف اپنی موت کے اوپر غور کر لے انسان کو پتا چل جائے گا انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کتنا بے بس اور کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 27ویں پارے میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ میرے بندو جب تمہاری جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ کوئی انسان دنیا سے مر رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، باپ مر رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ۔ دیکھ رہے ہو تمہارا اپنا بچھڑ رہا ہے، تمہارا قریبی دنیا سے جا رہا ہے، مگر تم کچھ کر نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے، تم اس کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے اور باپ سے سب سے قریب میں بیٹھا ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو رہا ہے اور اس سے سب سے قریب میں بیٹھی ہوں۔ اے اللہ کے بندو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے اللہ ہے، اللہ تو تم سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، تم دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ تو تم سے بھی زیادہ۔ فَلَوْلَا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ او دنیا والو، تمہیں اگر ایسا لگتا ہے تم دنیا میں ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو۔ کل میں اسی جھارکھنڈ کا ایک علاقہ ہے مڈرو، وہاں ایک بہت بڑا پارک ہے، اس کو فاسل پارک بولتے ہیں۔ وہاں کچھ ہمارے ساتھی لوگ تھے، انہوں نے کہا مولانا چلیے آپ کو فاسل پارک کی سیر کریں۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو بھی خالی ہے چلتے ہیں۔ گئے اس پارک میں تو وہاں جو ہے ہزاروں سال پہلے جو پیڑ تھے، ہزاروں سال پہلے وہ پیڑ پتھر بن گئے، اللہ کی قدرت سے پیڑ پتھر بن گئے۔ اسی کو انگلش میں فاسل کہتے ہیں، ہندی میں اس کو جیواشم بولتے ہیں۔ تو اس پارک میں ایسے پتھروں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کو سجایا گیا۔ تو وہاں ایک میوزیم بھی تھا، میوزیم میں ہم لوگ گئے تو وہاں پہ ایک فلم ہم کو دکھائی دی، ایک ڈاکومنٹری ہم کو دکھائی دی۔ تو ڈاکومنٹری میں پوری دنیا کا اتہاس بتایا گیا کہ یہ دھرتی کیسے بنی، یہ کائنات کیسے بنی۔ اب سائنس والے تو یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں صرف دھول ہی دھول تھی، اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، منگل گرہ الگ ہو گیا، سارے جتنے گیلیکسیز ہیں سب الگ الگ ہو گئے۔ سائنس تو یہی بولتی ہے، سائنس تھوڑی بولتی ہے کہ اللہ نے بنایا۔ تو سائنس یہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ بارش ہونے لگی، اپنے آپ جانور پیدا ہو گئے، ڈائناسور پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں بندر آیا، پھر بندر تھوڑا کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر بندر سے انسان بن گیا، پھر انسان تھوڑا اور ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہ سائنس ہی بتا۔ تو میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ کے اوپر کوئی شکتی نہیں، آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے میرے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں کوئی بڑھانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو بچا کے دکھا لو، تم اس کی روح کو واپس کر کے دکھا لو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم مرنے والے کی جان کو واپس پیدا کر دو، نہیں کر سکتے۔
نہیں کر سکتے. آج تک دنیا میں مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ. سائنس نے بہت ترقی کر لی, سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انسان مر کیسے جاتا ہے, انسان کی روح کیسے نکلتی ہے. تو یہ جو زندگی ہے میرے بھائی, یہ زندگی ایسی کہ اس میں غم آئیں گے, اس زندگی میں سمسیاں آئیں گی, ٹینشن آئیں گی. اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو روزی روٹی کی ٹینشن ہے, کسی کو بچوں کی ٹینشن ہے, کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے. ایک ہستی ایسی تھی 1400 سال پہلے, ان کو الگ ہی ٹینشن تھی. 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر اللہ نے ایک رسول بھیجا. عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے, آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا, اور اللہ کے اس آخری نبی کو کیا ٹینشن تھی میرے بھائی. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, دنیا کو کاروبار کی ٹینشن, دنیا کو روزی روٹی کی ٹینشن, دنیا کو بال بچوں کی ٹینشن, اور اے نبی آپ کو اس بات کی ٹینشن کہ لوگ ایمان کیسے لے آئے, لوگ ہدایت پر کیسے آ جائیں, لوگ اسلام کیسے قبول کر لیں, لوگ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے نبی آپ کو تو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں, کہیں آپ اپنی جان ختم نہ کر دیں, کہیں آپ کی مرتیو نہ ہو جائے, کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے. اس نبی کو ایک ہی ٹینشن تھی, اللہ کے بندے کیسے اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور کیسے جہنم کی آگ سے بچیں. بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ کے آس پاس کچھ کیڑے اڑنے لگتے ہیں, کچھ پتنگے اڑنے لگتے ہیں. آپ جتنا بھی ان کو منع کریں گے وہ کیڑے بار بار اس لائٹ کے آس پاس اڑتے رہیں گے, اڑتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, اڑتے رہیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے, اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں, یہ جو کیڑے ہوتے ہیں, یہ بار بار اس آگ میں جانے لگتے ہیں. وہ انسان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے, انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, وہ مگر پتنگے بار بار اسی آگ میں جاتے ہیں. او لوگوں میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں. انا آخذ بحجزکم عن النار. میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں. وانتم تقتحمون فیها. لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو. تم بار بار میں تو تم کو جہنم کی آگ سے روکنے آیا ہوں, لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو. اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہ تھی. کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اپنے نبی کے لیے, کبھی ہم روئے ہیں رات میں اپنے نبی کو یاد کر. ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رات کا ٹائم تھا, اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا ہے, کون تجھ سے پوچھنے والا ہے, تو طاقتور ہے, تو حکمت والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ جو میری پیروی کرے گا, جو مجھے فالو کرے گا, جو میرے راستے پر چلے گا, وہ تو میری اتباع کرنے والا ہے, وہ تو میرا ماننے والا ہے. اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دینا, تو درگزر کر دینا. اللہ کے نبی نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی, ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا, میری امت کا کیا ہوگا. بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول رونے لگے, آنسو بہنے لگے, اور ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. نبی کی آنکھ سے آنسو گرے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کی آنکھ سے آنسو گرے, اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا, اے جبریل مجھے تو سب پتا ہے, جاؤ نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں.
जिब्रील अमीन आते, मालूम की का या मोहम्मद, अल्लाह के नबी क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते, ऐ जिब्रील, मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मैं अपनी उम्मत की टेंशन में रो रहा हूं, मेरी उम्मत का कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील, जाओ मेरे नबी को बता दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुरदीका फी उम्मतिका वला नसुका, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे आखिरी नबी, आपकी उम्मत के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐ नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान न हो। ये थी नबी की टेंशन। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। हमें तो वो नबी मिले हैं मेरे प्यारे साथी, उस नबी को टेंशन भी रहती तो अपनी उम्मत की टेंशन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, ओ लोगों, हमने तुमको ऐसा रसूल दिया है, ऐसा नबी दिया है जो जान से बढ़ के तुमसे प्यार करते हैं, जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तकलीफ में पड़ जाओ, मेरे नबी को ये गवारा नहीं है, मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अभी तरावी की नमाज आपने पढ़ी कि नहीं रमजान? ये तरावी नबी ने 3 दिन पढ़ाई थी, और बुखारी की रिवायत है, तीनों दिन सहाबा किराम की बड़ी भीड़ आ गई मस्जिद में। पहले दिन थोड़े लोग आए, दूसरे दिन ज्यादा लोग आ गए, तीसरे दिन पूरी मस्जिद भर गई। इसका मतलब कि सहाबा को शौक था। अभी तक तरावी की नमाज नहीं होती थी, लेकिन जब नबी ने पढ़ाई नमाज ये, तो सहाबा बड़े शौक के साथ आए और उन्होंने तरावी की नमाज पढ़ी। आज हमारा हाल क्या है? शुरू रमजान में तरावी की नमाज होती है, मस्जिद भरी रहती है, फिर जैसे जैसे रमजान गुजरने लगता है तरावी की नमाज में तादाद कम होने लगती है, और कहीं कहीं तो बहुत कम हो जाती है, कहीं कहीं बिल्कुल लोग बहुत कम हो जाते हैं। हम तो तरावी की नमाज से भागते हैं, हम तो इबादत से जी छुड़ाते हैं। सहाबा किराम का जज्बा देखो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। रमजान की 23वीं रात को आपने पहली तरावी पढ़ाई, बहुत सारी भीड़ आ गई सहाबा की। फिर 25वीं रात में आप आए तो उससे ज्यादा सहाबा की भीड़ आ गई। फिर 27वीं रात को आप आए तो और ज्यादा भीड़ आ गई, मस्जिद भर गई तमाम सहाबा किराम की। चौथी रात में, 29वीं रात में जब अल्लाह के नबी आए तो सहाबा इंतजार करने लगे कि अल्लाह के नबी आएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए। पूरी रात गुजर गई, फजर की नमाज का टाइम आया, अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में आए। ओ मेरे सहाबा, मुझे मालूम था तुम रात भर मेरा वेट करते रहे, मेरी प्रतीक्षा करते रहे, मेरा इंतजार करते रहे, मुझे मालूम था, मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ अल्लाह के नबी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था, हमने तो 3 दिन तक आपके साथ ये नमाज पढ़ी थी, हम तो आज भी पढ़ना चाहते थे, आप क्यों नहीं आए रात में? हम तो रात भर आपका इंतजार करते रहे, आपने तरावी की नमाज हमको क्यों नहीं पढ़ाई? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा, मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अगर ये फर्ज हो जाएगी तो तुम इसको निभा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इस डर से मैंने छोड़ दिया, मैंने 3 दिन पढ़ा के छोड़ दिया। मैं डर गया कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए। अल्लाह, नबी को अपनी उम्मत का इतना ख्याल है कि कहीं ये नमाज फर्ज न हो जाए और मेरी उम्मत के लिए परेशानी न बन जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ाई। हजरत उमर का दौर आया तो हजरत उमर ने लोगों से कहा कि अल्लाह के रसूल ने तरावी की नमाज इसलिए जमात से 3 दिन के बाद पढ़ाना बंद कर दिया था कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अब फर्ज होने का डर खत्म हो गया है, लिहाजा दोबारा जमात से तरावी की नमाज होनी चाहिए। फिर हजरत उमर ने फिर से तरावी को स्टार्ट कराया और वहां से लेकर आज तक उम्मत तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ती है। तो अल्लाह के नबी को टेंशन होती थी अपनी उम्मत की। मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी टेंशनें होती हैं। इन टेंशनों का इलाज क्या है? हमारी समस्याओं का समाधान क्या है? हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम अपने मसले को कहां लेके जाए, कहां हल करें? तो आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है वो यही है कि इस्लाम में गम का इलाज क्या है, इस्लाम में टेंशन का इलाज क्या है। हमारी जिंदगी में जो समस्याएं आती हैं, जो टेंशन आती है, उनका इलाज हमारे नबी ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे कुरान ने क्या बताया। आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपने गम को दूर करना चाहते हैं, अगर टेंशन को दूर करना चाहते हैं, तो कुरान कहता है पहला काम क्या करना है? तौहीद बढ़ाना है।
اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ توحید پہ چلنے والے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا غم آ جائے، آپ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اے میرے نبی، آپ اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیجئے جس اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اے میرے نبی یہ توحید ہی انسان کی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا۔ دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد کوئی مورتی کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد وہ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پراکرتک طور پر، جو نیچرل طور پہ ہمیں پیدا کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، توحید پر پیدا کیا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو، تم ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ مت کرو، شرک کی ملاوٹ مت کرو۔ مجھے معلوم ہے میں صاحب گنج اور پاپڑ کے علاقے میں ہوں، یہاں الحمدللہ ہماری اہل حدیثوں کی تعداد بہت اچھی تعداد ہے، اور ہمارے یہاں شرک و بدعت نہ کے برابر ہے۔ لیکن ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ کہیں کہیں جہالت کی وجہ سے اب اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک و بدعت کی گمراہی اب آنے لگی، کہیں کہیں اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب تعویذ پہنا جانے لگا ہے، اب کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی بدعقیدگی والی چیزیں آنے لگی ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اپنی گاڑی روک لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کہیں کہیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلی جاؤ تو درگاہ پہ جانے کے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب یہی ہے کہ مر جاؤ، کٹ جاؤ، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کو بھروسہ نہیں کرنا۔ اس لیے کہ دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا نہ چاہے کون ہے اس کو دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے کون ایسا ہے جو روک سکتا ہے؟ ہم لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ، بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ اگر ٹینشن دور کرنا ہے زندگی سے تو توحید پر آ جاؤ میرے پیارے ساتھی۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو گیا، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ضرور ایک دن واپس آئے گا۔ میرے بچے نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ضرور میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ لوگ کہنے لگتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو، کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یوسف کو یاد کر کر کے کہیں ختم نہ ہو جانا، کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ میں آنسو بہاتا ہوں تو تیرے آگے بہاتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی، اگر ٹینشن کو دور کرنا ہے تو توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی وہ بڑی سے بڑی ٹینشن کا سامنا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اور شرک ایک ایسا پاپ، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے چھوٹا کوئی گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔
ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. اے نبی آپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے، اے مسلمانوں تم کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی شرک کی حالت میں مر جائے اور تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ اپنی ماں کی یاد آئی. آپ نے ماں کو 5 سال کی عمر میں کھو دیا، 6 سال کی عمر. اللہ کے نبی کو ماں کا پیار نہیں مل پایا. 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. آپ نے دنیا کو ماں کا مرتبہ بتایا، دنیا کو ماں کا مقام بتایا، مگر ماں کی سیوا کرنے کا، ماں کی خدمت کرنے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں مل پایا. جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ، حضرت سویبہ، حضرت ام ایمن، جو آپ کی رضائی مائیں تھی، جو آپ کو دودھ پلانے والی مائیں تھی، جب کبھی یہ آتی تھی تو اللہ کے رسول کو بہت سمان دیتے تھے، بہت عزت دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی اپنی رضائی ماں کو دیکھ لیتے ہیں کہ حلیمہ آئی ہیں. اللہ کے نبی اپنی چادر اتار کے بچھا دیتے ہیں. اما حلیمہ آ جاؤ، میری چادر پہ بیٹھ جاؤ، یہ آپ کے بیٹے کی چادر ہے. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی. ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا. اب ظاہر ہے 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے تو زندگی کے ہر موڑ پر اس کو ماں کی یاد آتی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو اپنی ماں کی بہت یاد آئی. آپ صحابہ کرام کو لے کے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں. ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، ماں کی ممتا یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار یاد آ جاتا ہے، ماں کا دم یاد آ جاتا ہے. اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کے آس جتنے صحابہ تھے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کے سارے صحابہ بھی رونے لگتے ہیں. پھر آپ نے روتے ہوئے فرمایا، او لوگوں، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، فلم یؤذن لی، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی. کیونکہ ماں توحید پر نہیں تھی، ماں اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھی، شرک پر تھی، اس لیے اللہ نے ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت بھی نہیں دی. پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ تو مجھے ماں کی قبر کے پاس جانے دے. اللہ نے مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی. اس لیے اے لوگوں تم بھی قبرستان جایا کرو، وہاں جانے سے آخرت کی موت کی یاد آتی ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت آپ کو نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ایک ایسا پاپ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا. اور شرک کرنے والا اگر دنیا سے چلا گیا اس حالت میں تو اس کی مغفرت کی دعا بھی میرے بھائیوں آپ نہیں کر سکتے. سوچو میرے پیارے ساتھیوں، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے ایک انسان کی ماں کا انتقال ہو جائے، ایک انسان کے باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے باپ کے لیے دعا نہ کر پائے، اپنی ماں کے لیے دعا نہ کر پائے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے ہر حال میں اپنے دامن کو شرک سے بچانا. کوئی ایسا کام مت کرنا جو شرک ہو. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا. اللہ کا ادھیکار کسی اور کو مت دینا. میرے پیارے ساتھی، ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک بچہ تھا، جوان لڑکا تھا، اپنی ماں کو چوم رہا تھا. جوان لڑکا اپنی ماں کا پیر چوم رہا تھا اور ایسے انداز سے چوم رہا تھا ایسا لگ رہا تھا ماں کے آگے سجدہ کر رہا ہے. یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. ماں کا سمان کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن ماں کا پیر چومنا اور ایسے انداز میں چومنا ایسا لگے کہ آپ ماں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے جائز ہے، کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. ابھی رمضان میں کرناٹک میں تھا، گلبرگہ شہر میں تھا. وہاں ایک بہت بڑی قبر ہے، مزار ہے، درگاہ ہے، اس کو بولتے بندہ نواز. جیسے اجمیر کی جو درگاہ ہے ان کو بولتے غریب نواز، ایسے ہی گلبرگہ کی جو درگاہ ہے اس کو بولتے بندہ نواز. بندہ نواز کا مطلب بندوں کو دینے والا. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بابا ہے سب کو دیتے ہیں. تو وہاں جو بندہ نواز کے ماننے والے ہیں تو وہ اپنی دکانوں کا نام لکھتے KBN. KBN کا مطلب کیا ہے؟ خواجہ بندہ نواز. تو ہمارے اہل حدیث بھائی بھی تو ایک سے ایک مزیدار ہوتے ہیں. تو ایک اہل حدیث بھائی نے کہا کہ یہ KBN کا مطلب معلوم ہے مولانا؟ میں نے کہا کیا مطلب اس کا؟ تو بولے اس کا مطلب ہے کوئی بھروسہ نہیں. KBN کوئی بھروسہ نہیں. اور جو لکھتے KGN تو KGN کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں.
وہ تو یہ مطلب لے رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہمارے اہل حدیث بھائی اس کی فل فارم کیا بنائے؟ کوئی گارنٹی نہیں. اچھا کچھ لوگ لکھتے ہیں وائی کے جی یا خواجہ غریب نواز، تو اس کی انہوں نے کیا بنایا؟ یقیناً کوئی گارنٹی. تو یہ ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ہمارا غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے. میرے پیارے سے آج امت کو کہاں لے کے چلے گئے میرے بھائی؟ ان بزرگوں کی قبریں بنا کے ان کے اوپر سجدہ کیا جا رہا ہے، چادر چڑھائی جا رہی ہے، عورتوں کا ریلا لگا ہوا ہے، عورتوں کی لائن لگی ہے. کان کھول کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اگر ٹینشن سے بچنا ہے، اگر غم سے بچنا ہے، اگر پریشانی سے بچنا ہے تو سب سے پہلے شرک سے بچنا پڑے گا، اپنے دامن کو شرک سے بچانا ہوگا. تو یہ پہلی چیز ہوگی. اسلام میں غم کا علاج کیا ہے؟ توحید کو اپنا لیجیے میرے پیارے ساتھیوں. دوسری چیز، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، کبھی آپ نے غور کیا رمضان ہمیں کیا سکھانے آیا تھا؟ معاف کرنا، ہم نے رمضان کا صحیح مطلب نہیں سمجھا. رمضان آیا، ہم نے کیا سمجھا کہ رمضان آ گیا، بھوکے رہنے کا مہینہ آ گیا، پیاسے رہنے کا مہینہ آ گیا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا رہنا پڑے گا. وہ لوگوں، رمضان بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، رمضان پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اور اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، یہ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ سے تقوی والے بن جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. پتہ یہ چلا رمضان ہمیں تقوی سکھانا ہے. وہ لوگوں، ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ہم سب اپنے گریبان میں جھانکے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم نے تقوی نہیں سیکھا، اگر ہم نے اللہ کا ڈر نہیں سیکھا تو ہم نے کیا سیکھا میرے بھائیوں؟ رمضان ہمارا وزن کم کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، رمضان ہمیں بھوکا رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، رمضان ہمیں تقوی سکھانے آیا تھا. اور جاننا چاہتے ہو تقوی کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تقوی کس کو. ابھی تو رمضان فروری اور مارچ میں آ گیا. ابھی یہ 6-7 سال پہلے، 10 سال پہلے یہ رمضان اپریل میں آتا تھا، مئی میں آتا تھا، تب بھی ہم روزہ رکھتے تھے. اب یہ فروری میں آ گیا، موسم تھوڑا اچھا ہو گیا، تب بھی ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور 2030 میں جو رمضان آئے گا اس میں 2 بار رمضان آئے گا، ایک بار جنوری میں آئے گا، ایک بار دسمبر میں آئے گا، تب بھی ہم روزہ رکھیں گے. سردی کا موسم رہے گا، آسان رہے گا روزہ رکھنا، تب بھی ہم روزہ رکھیں گے. اب مان لو گرمی کا روزہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں آپ، اور وضو بنانے کے لیے آپ نے کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا، پانی منہ میں گیا. صبح 4 بجے آپ نے سحری کھائی ہے اور تب سے آپ نے پانی نہیں پیا ہے، بالکل حلق سوکھ کر کے کانٹا بن چکا ہے. آپ نے پانی منہ میں ڈالا، حلق کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو پانی پلا دو. پانی منہ کے اندر گیا ہے، اگر پانی تھوڑا سا حلق میں گر جائے تو کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہے جو ریکارڈ کر لے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے جس کو پتا چل جائے. مگر غور کرو میرے ساتھ، ایک مسلمان اپنا روزہ نہیں توڑتا ہے. گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی منہ کے اندر گیا ہے، 2-4 بوندے اگر پانی کی حلق کے اندر گرا لے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر مسلمان کلی کرتا ہے، پانی منہ میں ڈال کر کے باہر نکال دیتا ہے. اسی کا نام تقوی ہے میرے ساتھ. جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جہاں کسی کا کوئی ڈر نہ ہو، وہاں پر اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام تو تقوی ہے. اور رمضان تقوی سکھانے کے لیے آیا تھا میرے ساتھی. ہم نے رمضان میں کھانا چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، پانی چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، بیوی کو چھوڑا تھا روزے کی حالت میں، کھانا نہیں کھاتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے. یہ سب چیزیں حلال تھی مگر روزے کی حالت میں حرام ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق سکھا رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تو 14 گھنٹے میرے کہنے پر تو کھانا چھوڑ سکتا ہے، پانی چھوڑ سکتا ہے، تو اے میرے بندے تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ آج کتنے کاروبار ہیں ہمارے سماج میں جو حرام طریقے سے، موبائل بیچنے والا بجاج فائنانس، ہمارے یہاں یہ 0% انٹرسٹ پر موبائل بیچ رہے کہ نہیں بیچ رہے؟ اور منع کرو تو جواب کیا دیتے؟ مولانا دھندا کرنا ہے، ہم نہیں بیچیں گے فائنانس پر، ہماری دکان نہیں چلے گی، لوگ کیش میں نہیں خریدتے ہیں، لوگ نقد نہیں خریدتے، ہمیں فائنانس پر بیچنا ہماری مجبوری ہے. حرام کو مجبوری بنا دیا. جس نبی نے کہا تھا کہ سود کا کھانا حرام ہے، سود کا کھلانا حرام ہے،
اور سود کی گواہی دینا حرام ہے اور سود کو لکھنا حرام ہے، اور تو بیٹھ کر کے دکان پر بجاج فائنانس کے ذریعے سود کے ذریعے کو سامان بیچے. یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، قسطوں پر کوئی سامان خریدنا بیچنا اسلام میں حرام نہیں ہے، مگر یہ جو بینکوں کے تھرو اور فائنانس کمپنیوں کے تھرو جو فائنانس ہو رہا ہے یہ حرام ہے. اور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں سود شامل ہے. اگر آپ نے بجاج فائنانس سے کوئی سامان لیا اور مہینے کی جو تاریخ ای ایم آئی کی تاریخ ہے، اگر ٹائم سے آپ نے ای ایم آئی کا پیمنٹ نہیں کیا، اگلے دن فوراً پینالٹی لگے گی، فوراً فائن لگے گی. یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہی سود ہے، یہی انٹرسٹ ہے، یہی حرام ہے. لہذا اس کا کام کرنا آپ نے حرام کو مجبوری بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، تقویٰ کا مطلب یہی ہے، حرام کا موقع مل رہا ہے، حرام کا چانس مل رہا ہے، مگر حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے، اسی کا نام تو تقویٰ ہے. اور ایک مہینہ کا روزہ رکھ کر کے ہم نے تقویٰ کو سیکھا ہے. اگر ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد آج کل یا چکے بازاروں میں مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، اگر آج پاپڑ کی مارکیٹ میں مسلمان لڑکے نظر بازی کر رہے ہیں، آج صاحب گنج کی مارکیٹ میں اگر بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک مہینے کے روزے سے کچھ نہیں سیکھا. میرے بھائی، تقویٰ کہتے کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے ابی بن کعب، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، هل مررت بطریق ذات شوکا، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے دار راستے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا ہوا تو ہے. کہا کہ ایسے راستے سے اگر آپ کو گزرنا ہوگا کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا میں کپڑے کو سمیٹ لوں گا، دامن کو بچا لوں گا اور دامن کو بچا بچا کے راستہ طے کروں گا. کہا ہے امیر المومنین، اسی کا نام تو تقویٰ ہے کہ راستے میں، زندگی کے راستے میں گناہوں کے کانٹے آئیں گے، شیطان کے کانٹے آئیں گے، نفس کے کانٹے آئیں گے، ان تمام کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. وہ میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں آج ہم نوجوانوں کی باتوں کر رہے ہیں لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. آج لڑکوں کو ہم اکیلے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے ہیں. اگر لڑکا کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے تو سامنے کوئی لڑکی بھی تو ہے، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بج رہی ہے. اگر آج لڑکے غلط کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی انوالو ہو رہی ہیں، اگر لڑکیاں غلط کام کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکے بھی انوالو ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں ایک نوجوان کو اپنے کیریکٹر کی حفاظت. کالج میں لڑکا پڑھ رہا ہے، لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، پرفیوم لگا کر کے، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. ایسے ماحول میں ایک لڑکا اسی کالج میں پڑھ رہا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا اس لڑکے کے ایک چیلنج ہے، ایک مشکل ہے. مگر اسی مشکل حالات میں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا، اسی کا نام تقویٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ یاد رکھیے، اسی دھرتی پہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، اور اسی ماحول میں رہ کر کے ہمیں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے. یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں، وہ حالات بڑے مشکل حالات تھے. قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے. اس زمانے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس کا ڈر نہیں تھا، کوئی سی آئی ڈی کا ڈر نہیں تھا. یوسف علیہ السلام اسی عورت کے گھر میں رہتے تھے. عورت خوبصورت تھی، جوان تھی، یوسف بھی جوان تھے، یوسف بھی خوبصورت تھے، اور عورت خود بلا رہی تھی، اور عورت نے گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیے تھے. اور پھر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اے یوسف میرے پاس آ. غور کرو میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، برائی کرنے کا سارا موقع مل رہا تھا یوسف علیہ السلام، ساری سچویشن بڑی خطرناک تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا. قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثوایا انه لا یفلح الظالمون. اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری ملکہ، اے زلیخا، میں تیرے دعوت کے گناہ پر لبیک نہ کہوں گا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. میرے اللہ نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اے زلیخا میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا. یہ ہے تقویٰ. اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی میں غم سے بچنا ہے تو تقویٰ والے بنیں. اور ایک جملہ کو راؤنڈ نوٹ کر لو، گناہ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے. آج ہم نے کوئی پاپ کیا، کوئی گناہ کا کام کیا،
ہم نے سارے ثبوت بھی مٹا دیے, ہم نے سارے گواہوں کو مٹا دیا, مگر وہ گناہ ایک نہ ایک دنیا کے سامنے آئے گا. اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو قیامت کے دن سامنے آئے گا. وہ دھرتی بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا, جس دھرتی پر بیٹھ کے ہم نے غلط کام کیا تھا وہ دھرتی بولے گی حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم, ہمارا کان بولے گا کان سے کیا کیا تم باتیں سنتے تھے, وابصارہم ہماری آنکھیں بولے گی ہم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا, اور ہماری چمڑی بولے گی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری آنکھوں کو بھی گواہ بنائے گا, ہمارے کانوں کو بھی گواہ بنائے گا, ہمارے بدن کی توچا سے ہماری چمڑی کو بھی گواہ بنائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, گناہ سے وقتی طور پہ مزہ آ جائے گا, گناہ سے وقتی طور پہ لذت مل جائے گی, مگر گناہ کا اثر بہت بھیانک پڑے گا. گناہ آپ کے بیوی بچوں کو پریشانی میں ڈالے گا, آپ کو پریشانی میں ڈالے گا, آپ کے کاروبار کو پریشانی میں ڈالے گا. اس لیے تقوی والے بن جاؤ, گناہ سے بچنے والے بن جاؤ, اور جب گناہ سے بچنے والے بن جاؤ گے تو اللہ گارنٹی لیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے میرے بندو, اگر تم تقوی والے بن جاؤ, تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تو ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تمہارے اوپر. اے بزنس کرنے والوں, اے موبائل شاپ چلانے والوں, اے الیکٹرانک سامان چلانے والوں, اللہ کی قسم آپ حرام طریقوں سے پیسہ کمانے کے چکر میں نہ پڑو. اللہ حلال سے اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حلال میں اللہ برکت نہیں دیتا, بہت برکت دیتا ہے. حلال کے ذریعے بھی لوگ کروڑپتی بنے ہیں اور بنتے ہیں. ابھی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی کرناٹک میں, ارب پتی آدمی ہے اور حلال تجارت ہے, بیکری کا بہت بڑا کاروبار ہے. اپنی ماں کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا, باپ کے نام سے انہوں نے مسجد بنائی, بہت دین کا کام کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس لیے یہ بات یاد رکھیے, اللہ حلال طریقے سے بھی آپ کو اتنی روزی دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ دوسری چیز ہے, تقوی والے بن جاؤ, زندگی سے غم دور ہو جائے گا, ٹینشن دور ہو جائے گا. اسلام میں غم کو دور کرنے کا تیسرا طریقہ, زندگی سے ٹینشن کو دور کرنے کا تیسرا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے توبہ کیا کرو, اللہ سے معافی مانگا کرو, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. یہ جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ ختم ہو جائے, گھر جاؤ, وضو کر لو, اور اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو 8 رکعت پڑھ لینا, 8 نہیں پڑھ سکتے تو 6 پڑھ لینا, 6 بھی نہیں پڑھ سکتے تو 4 پڑھ لینا, 4 بھی نہیں پڑھ پاتے تو 2 رکعت پڑھ لینا. رات کا سناٹا ہے, رات کا سونا وقت ہے, 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لینا اور اللہ کے سامنے بیٹھ جانا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا, اللہ سے توبہ کر لینا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ توبہ بھی آپ کی بہت ساری مصیبتوں کو دور کر دے گی. ابھی رمضان میں 7 راتوں میں ہم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, اے اللہ تو ہم کو بھی معاف کر دے. ہم نے 7 راتوں میں, ہم نے شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی, ہم نے اللہ سے معافی مانگی تھی. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, توبہ کرو, کیونکہ یہ بات نوٹ کر لو کہ ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا پھل ہوتی ہیں, اپنے کاموں کی سزا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے میرے بندو, تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے, اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرو, معافی مانگو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو, اللہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. جب تم اللہ سے معافی مانگو گے, جب استغفار کرو گے, اللہ آسمان سے بارش بھی نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ مال بھی تم کو دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ مال بھی دے گا, اللہ اولاد بھی دے گا, اللہ باغ بھی دے گا, اللہ نہریں بھی دے گا. امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی ہے, اس نے کہا امام صاحب کاروبار میں بڑا گھاٹا ہو رہا ہے, بڑا نقصان ہو رہا ہے, کوئی دعا بتا دیجئے, کوئی طریقہ بتا دیجئے. امام حسن بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو. دوسرا آدمی آیا, امام صاحب شادی کے کئی سال ہو گئے اور آپ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کی نعمت سے محروم ہوں, کہا جاؤ استغفار کرو. تیسرا آدمی آیا, امام صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے, کہا جاؤ استغفار کرو. چوتھا آیا, امام صاحب میرے کھیت میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے, میرے پیڑوں میں پھل نہیں آ رہا ہے, کہا جاؤ استغفار کرو. لوگوں نے کہا اے امام حسن بصری کیا بات ہے, ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتا رہے ہیں, ہر مرض کی ایک ہی دوا بتا رہے ہیں. کہا وہ لوگوں, یہ دوا میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ دوا قرآن بتا رہا ہے, یہ قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ بتا رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
استغفار سے بہت ساری مصیبتیں میرے پیارے ساتھیوں دور ہو جائیں۔ تو اسلام میں غم کا یہ تیسرا علاج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار۔ چوتھی چیز، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو۔ گھر میں جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلو، کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کے کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا ذکر ہے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہو سکتے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جب بھی مجھ کو یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ اکیلے میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ کسی محفل میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس سے اچھی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک بتا میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب آتا ہوں، میرا بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں۔ اللہ بہت قریب ہے میرے پیارے ساتھ، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات اور ہمارے قوم کے جو حالات ہیں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا میرے پیارے ساتھ۔ یاد کرو اللہ کے نبی جب غار ثور میں تھے، اللہ کے پیارے نبی جب غار ثور میں تھے اپنے ابو بکر صدیق کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ، قرآن کہتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذا زجر الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یاد کرو جب میرا نبی غار میں تھا اور میرے نبی کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، اور جب ان کے دوست نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا، یہاں تو دشمن بالکل قریب آ چکا ہے، تو اللہ کے نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر آپ اللہ والے ہیں اللہ آپ کے ساتھ رہے گا میرے پیارے ساتھ۔ یہ عقیدہ بنا لو، یہ سوچ بنا لو، یہ مینٹیلٹی بنا لو کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ سوچ اگر بن گئی تو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگے میرے پیارے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں۔ ابھی ایک سوال آیا میرے پاس کہ ہمارے یہاں چاند الگ نکلتا ہے، سعودی عرب میں چاند الگ نکلتا ہے۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک دن بعد عید ہوتی ہے۔ تو جب ہم تاک راتوں میں جاتے ہیں تو سعودی عرب میں لوگ نہیں جاتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو ہم نہیں جاتے ہیں، تو ایک ساتھ الگ الگ جگہ پہ تاک رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر لیلۃ القدر ہے تو ایک ہی ٹائم ہوگی، سعودی عرب میں الگ الگ القدر اور انڈیا میں الگ الگ القدر کیسے؟ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب جب انڈیا میں سورج ڈوبا، جب ہمارے یہاں مغرب کا ٹائم ہوا تو دنیا میں کہیں اور فجر کا ٹائم بھی ہو گیا، وہاں سورج نکل رہا ہے، کہیں رات بھی ہے کہیں صبح بھی ہے، دنیا میں ایسی ٹائمنگ ہے کہ ہمارے یہاں جب سورج ڈوب رہا ہے تو کہیں نکل رہا ہے۔ تو اب اس حدیث کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ اللہ کے نبی تو فرما رہے سورج جب ڈوبتا ہے اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کیسے کرتا ہے اس پر ہمیں سوال اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کب کیسے کیا مدد کر دے گا اپنے بندے کی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے میرے ساتھ۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اپنی توحید کو مضبوط کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اپنی قوم کو لے کر اور پیچھے فرعون آ رہا تھا لشکر لے کر، اور سامنے دریا تھا، سمندر تھا، پانی تھا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا، جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے موسیٰ سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔
جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی کو لاٹھی کو پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی کے اندر دو ٹکڑے ہو گئے۔ پانی کے اندر راستہ بنا، فرقہ کا برج بننے میں کئی سال لگ رہے ہیں۔ آج ایک سمندر کے اوپر ایک برج بننے میں کروڑوں کی لاگت لگتی ہے، اور یہاں اللہ نے ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر میں برج بنا دیا، راستہ بنا دیا، دونوں طرف کا پانی رک گیا، اور اسی راستے پر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوگا، اللہ کی توحید ہوگی، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی غم اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ موضوع بہت وسیع تھا، اور بھی پہلو تھے، لیکن ہمارے بزرگ ہمارے محترم شیخ الحجہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہر غم اور ہر ٹینشن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید